امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نمبر 12، ایک بھول۔ ہادیہ کے گرد گھومنے والے ایک بھول ڈرامے کی کہانی ایک نوجوان لڑکی کی امید سے شروع ہوتی ہے، جو ایسی محبت کے خواب دیکھتی ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والی محبت، جو پناہ دیتی ہے، اور ایک ایسا بندھن جو ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اس کی معصومیت اسے بے خوف بناتی ہے، اس کا اعتماد اسے مضبوط بناتا ہے، اور اس کا دل رشتوں کی پاکیزگی پر یقین رکھتا ہے۔ لیکن جب زندگی دھوکہ دہی اور دل ٹوٹنے کے ساتھ اس کے ایمان کا امتحان لیتی ہے تو اسے فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا مایوسی کے سامنے ہتھیار ڈالنا ہے یا یہ ثابت کرتے ہوئے مضبوط ہونا ہے کہ سچی محبت اس کی اپنی ہمت سے شروع ہوتی ہے۔ اس ڈرامے کو کامران اکبر خان نے ڈائریکٹ کیا ہے، ملی خدا بخش ساجد نے اس ڈرامے کو لکھا ہے، اور تحریم چودھری نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 11، چال باز۔ چال باز ڈرامے کی کہانی ایک قریبی خاندان کے گرد گھومتی ہے جو محبت اور مشترکہ یادوں میں بندھے ہوئے جب ایک نئے شہر منتقل ہونے پر مجبور ہونے پر ایک غیر متوقع ہلچل کا سامنا کرتے ہیں۔ جو کچھ ایک نئی شروعات کی طرح لگتا ہے وہ جلد ہی دبے ہوئے رازوں سے چھپی ناراضگیوں اور نازک بندھنوں کو کھول دیتا ہے۔ جب وہ غیر مانوس ماحول کے مطابق ڈھالنے کی جدوجہد کرتے ہیں تو ان کے اتحاد کا تجربہ کیا جاتا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تبدیلی سے مضبوط ترین تعلقات بھی ٹوٹ سکتے ہیں۔ اس ڈرامے کو راؤ عیاش شہزاد نے ڈائریکٹ کیا ہے، رخشندہ رضوی نے اس ڈرامے کو لکھا ہے، اور بگ بینگ انٹرٹینمنٹ نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ثانیہ شمشاد، زوہا توقیر، محمد شعیب، حسن خان اور ایمان خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 10، جمع تقسیم۔ جمع تقسیم ایک زبردست ڈرامہ ہے جو ایک مشترکہ خاندان کی پیچیدہ حرکیات کو بیان کرتا ہے، جس میں نسلی فرقوں کی پیچیدگیوں اور والدین کے متنوع انداز کو تلاش کیا جاتا ہے۔ اس ڈرامے کو ثروت نذیر نے لکھا ہے، علی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے، اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ماورا حسین، طلحہ چاہور، جاوید شیخ، بیو ظفر، مدیحہ رضوی، حسن احمد، آمنہ ملک، سعد اظہر، آمنہ خان اور دیپک شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 9، مہرا۔ مہرا ایک طاقتور کہانی ہے کہ کس طرح انا اور لالچ لوگوں کو اندھا کر سکتا ہے اور انہیں صحیح اور غلط کے درمیان فرق کو بھلا سکتا ہے۔ فخر یا پیسے کے لیے کیا گیا ایک فیصلہ معصوم لوگوں کی زندگیوں سمیت کئی زندگیاں بدل سکتا ہے۔ علیزے ایک پر اعتماد اور ذہین لڑکی ہے جو اپنی ماں اور بہن انوشے کے ساتھ رہتی ہے۔ اگرچہ ان کا تعلق ایک نچلے متوسط طبقے کے خاندان سے ہے، علیزے اپنے پاس جو کچھ ہے اس سے خوش ہے اور اپنی بہن کے ساتھ مضبوط رشتہ رکھتی ہے۔ دوسری طرف ہمدانی خاندان ہے، فرید اور ارمین اپنے بچوں حمزہ، سکندر اور نمرہ کے ساتھ رہتے ہیں۔ فرید اور حمزہ مہربان اور زمینی ہیں، لیکن سکندر اور نمرہ اپنی ماں کے فخر کی پیروی کرتے ہیں اور ایک انا پیدا کرتے ہیں جو آہستہ آہستہ ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے لگتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 8، بہار نگر۔ بہار بیگم ایک مضبوط اور قابل احترام خاتون ہے جو فخر کے ساتھ اپنے گھر پر حکمرانی کرتی ہے۔ بہار 4 بیٹوں کی ایک قابل فخر ماں ہے، جن میں سے 3 کی شادی بابو بھائی اور زیب النساء کی بیٹیوں سے ہوئی ہے۔ بہار کا سب سے چھوٹا بیٹا اور بابو بھائی کی سب سے چھوٹی بیٹی کو ایک دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے، لیکن ان کا رشتہ جلد ہی حسد اور مخالفت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس ہنگامے کے مرکز میں بہار کی سب سے بڑی بہو
نرگس ہے جو اقتدار کی خواہش رکھتی ہے اور بہار کے تخت کا دعویٰ کرنے کے لیے کسی بھی چیز سے باز نہیں آتی ہے۔ جلد ہی بہار کا کبھی ہم آہنگ گھر نسلوں کے میدان جنگ میں بدل جاتا ہے، جہاں وفاداریوں کا امتحان لیا جاتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، بریانی۔ بریانی ڈرامے کی کہانی ایک پرجوش نوجوان عورت کے گرد گھومتی ہے جو ایک متحرک دیسی گھرانے میں محبت کے خاندانی دباؤ اور روایت کو آگے بڑھاتی ہے۔ مزاحیہ موڑ، غلط فہمیوں اور دلی لمحات کے ساتھ ڈرامہ سچی محبت کی تلاش کی طرف اس کے سفر کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ کامیڈی اور جذبات کو متوازن کرتے ہوئے یہ ہنسی کے رومانس اور دیسی ثقافت کی گرم جوشی سے بھرپور تفریحی تجربے کا وعدہ کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو بدر محمود نے ڈائریکٹ کیا ہے، ظفر معراج نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور فہد مصطفیٰ نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں رمشا خان، خوشحال خان اور ثروت گیلانی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، جن کی شادی ان کی شادی۔ جن کی شادی ان کی شادی محبت، وفاداری اور معکوف الفطرت سازشوں کی کہانی سناتی ہے۔ کہانی دو بھائیوں اسد اور علی کی پیروی کرتی ہے جو اپنے امیر والدین کو انتقامی جن آزر کے ہاتھوں بے دردی سے قتل کرنے کے بعد اسلام آباد میں اپنی آبائی حویلی میں منتقل ہونے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اس ڈرامے کو سید نبیل نے لکھا ہے، سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں وہاج علی، سحر خان، ارسلان نصیر، رمیسہ خان، سدرا نیازی، سید جبران، لائبہ بٹ، عرفان موتی والا، نادیہ افغن اور تمکنت شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، سودا۔ سودا ڈرامے کی کہانی ایک ایسی کہانی کے گرد گھومتی ہے جو انسانیت کے اس جوہر کو جانچے گی جہاں محبت اور نفرت آپس میں ٹکراتی ہیں اور ہر کردار اپنے گہرے جذبات سے لڑتا ہے۔ غداری کی وفاداری اور قربانی کے ذریعے وہ اپنے حقیقی نفس کا سامنا کرنے پر مجبور ہے۔ یہ کہانی انسانی روح کی طاقت کو ظاہر کرتے ہوئے اخلاقیات پر سوال اٹھانے والی انسانیت کی خام روح کو کھولتی ہے۔ اس ڈرامے کو سید رامش رضوی نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ رمشا راہیل نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں علی رحمان خان، زباب رانا اور پارس مسرور شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، حیا۔ حیا ایک کہانی ہے جب محبت مر جاتی ہے اور خواہش اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ حیا نامی ایک نوجوان لڑکی اس کی محبت حاصل کرنے میں ناکام رہتی ہے اور اس کی زندگی ایک نیا موڑ لیتی ہے جو غم کے طور پر شروع ہوتا ہے وہ جلد ہی آگ میں بدل جاتا ہے۔ بے چین، تلخ، نہ رکنے والا، درخشاں بیگم اس پر قابو نہیں رکھ پاتی، اسے مبارک مستور کے گھر بھیج دیتی ہے۔ ایک اور شادی شدہ نے ڈر کر کہا، وہاں قسمت حیا کے سب سے چھوٹے بیٹے روحان سے جوڑ دیتی ہے۔ اس کا دل اس کا ہے لیکن اس کا دل پہلے ہی ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ محبت اب اس کے قدموں کی رہنمائی نہیں کرتی، طاقت کرتی ہے۔ آہستہ آہستہ حیا مبارک مستور اور اس کے خاندان کے خلاف سازشیں کرنے لگتی ہے۔ جلد ہی مبارک مستور کا کبھی زندہ دل گھر میدان جنگ بن جاتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، پل دو پل۔ پل دو پل ڈرامے کی کہانی دو پرجوش افراد کے گرد گھومتی ہے جو گہری محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا رشتہ جلد ہی خواہش اور انا کی شدید جنگ میں الجھ جاتا ہے۔ جیسا کہ کیریئر کے خوابوں میں تصادم اور غرور مرکز کی غلط فہمیوں کو لے جاتا ہے اور طاقت کی کشمکش ان کو پھاڑ دینے کا خطرہ ہے، آخر میں انہیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کیا محبت اپنے غرور اور ذاتی عزائم کو چھوڑنے کے قابل ہے۔ اس ڈرامے کو سید علی بخاری نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ سیما شیخ نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور محمد ججی سیجا نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سیدہ طوبیٰ انور، جنید جمشید نیازی اور سلمان سعید شامل ہیں۔
اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، الزام عشق۔ الزام عشق ایک رومانٹک ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ اس ڈرامے کو رخشندہ رضوی نے لکھا ہے، کاشف سلیم نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے، مومل پروڈکشنز اور ایملی پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ہمایوں اشرف، سلیم شیخ، ماریہ ملک، رائد محمد عالم، کاشف حسین، اریبہ میر، فضیلہ قاضی، بینا چودھری، دیا مغل اور حوریہ منصور شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، میں منٹو نہیں ہوں۔ میں منٹو نہیں ہوں لاہور میں سیٹ کیا گیا ہے، جس کی ثقافتی تاریخ بہت ہے۔ یہ لازوال محبت، گہرے احساسات اور ادھوری خواہشات کی کہانی سناتا ہے۔ ڈرامہ کلاسک رومانٹک موضوعات کا استعمال کرتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ محبت کس طرح لوگوں کو بدل سکتی ہے، مضبوط کر سکتی ہے یا توڑ سکتی ہے، خاص طور پر ایسے معاشرے میں جہاں انا اور توقعات زیادہ ہوں۔ کہانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں شاعرانہ مکالمے، پرانے زمانے کے دلکش اور پرجوش کردار ہیں، وہ سب کچھ جس کی آپ خلیل الرحمن قمر کے اسکرپٹ سے توقع کریں گے۔ اس ڈرامے کو ندیم بیگ نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ خلیل الرحمن قمر نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ سکس سگما پلس اور نیکسٹ لیول انٹرٹینمنٹ نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ہاجرہ یامین، صبا حمید، بابر علی، آذان سمیع خان، صنم سعید، سجل علی اور ہمایوں سعید شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔